السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا۔ نصیحت کہتے ہیں بھلائی اور خیر کے جذبے سے کسی سے کوئی بات کہنا، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ یہ بہت اونچا اور بڑا عمل ہے کہ انسان کسی انسان کو، ایک ایمان والا مومن بندہ کسی مومن بندے کو خیر کے، بھلائی کے جذبے سے کسی بات کی تلقین کر رہا ہے، کسی بات کی ترغیب دے رہا ہے، یا کسی بات سے منع کر رہا ہے، روک رہا ہے۔ فرمایا کہ خیر کے جذبے سے، بھلائی کے جذبے سے کسی سے ایسی بات کہنا، اس کو نصیحت کہتے ہیں، اور یہ اللہ کو بہت محبوب اور پسند ہے۔ یہاں تک کہ آپ قرآن مجید میں غور کریں گے تو اس بات کا اندازہ لگ جائے گا کہ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے خیر اور بھلائی کے جذبے سے یہ بات کہی تھی کہ اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ آپ کو کچل دے، آپ کو روک دے اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے: حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَأْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ خود اللہ تعالی نے اس چوٹی کے نام پر ایک سورت کو قرآن مجید میں پیش فرمایا، جسے ہم سورہ نمل کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس سورت کو مخصوص کرنا اور نمل سے سورت کو بیان کرنا گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ یہاں تک کہ ایک چوٹی بھی اگر خیر اور بھلائی کے جذبے سے کسی کو کوئی نصیحت کرتی ہے، اسے دکھ، تکلیف اور پریشانی سے آزاد کرنے کے لیے، دکھ اور تکلیف اس کو نہ پہنچے، اس خیر کے جذبے سے اگر کوئی بات کہتی ہے، اللہ کو وہ اتنی پسند ہے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ لقمان۔ حضرت لقمان علیہ السلام بعض کہتے ہیں کہ یہ نبیوں میں سے ہے، بعد نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے۔ بہرحال حضرت لقمان اپنے بچوں کو نصیحتیں کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ نصیحت کرنا، خیر اور بھلائی کے جذبے سے اپنے بچے کو خیر کی باتیں بتلانا، اچھی باتیں بتلانا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، اور ہر اعتبار سے اس کی تربیت کرنا، اس کی صلاح اور فلاح کی، اور اس کو سنوارنے اور بنانے کی فکر کرنا، اس تعلق سے حضرت لقمان نے جو ہے نصیحتیں کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے تقریباً 6000 نصیحتیں کی ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 4000 نصیحتیں کی ہیں۔ بہرحال یہ حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرنا یہ اللہ کو بہت پسند آیا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، تربیت کر رہے، اس کی سنوارنے کی فکر کر رہے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔
اور پھر باقاعدہ ایک سورہ لقمان کے اعتبار سے قرآن میں موجود اور محفوظ رکھ دی ہے۔ تو اس بات سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو خیر اور بھلائی کے جذبے سے کسی کو نصیحت کرنا، اچھی باتیں بتلانا، یہ کتنا عمدہ اور اونچا عمل ہے کہ قرآن میں دو سورت، سورہ نمل اور سورہ لقمان، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ اور شروع میں یہ معمول ہوا کرتا تھا والدین کا، بڑوں کا، جو بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، بلکہ ہر کوئی چھوٹا بندہ، چھوٹا بچہ جو بھی ہوتا تھا اس کو وہ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ماں باپ کا تو یہ معمول تھا کہ باقاعدہ بچوں کو اور بچیوں کو لے کر بیٹھتے تھے، ماں ہو یا باپ ہو، کوئی خاص وقت میں لے کر ان کو بیٹھتے اور ان کو واقعات سنایا کرتے تھے، قصے سنایا کرتے تھے جو عبرت بھرے ہوا کرتے تھے، نصیحت بھرے ہوا کرتے تھے۔ اس سے جو ہے بچوں کی تربیت ہوا کرتی تھی، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے تھے، اچھی عادتیں پیدا ہوتی تھی اور وہ برائی سے دور رہتے تھے۔ حالانکہ آج اب ہم غور کریں کہ کتنے ماں باپ اس پر عمل کر رہے ہیں، کتنے بڑے اور بزرگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں گے تو بہت ہی کم، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ نہیں کے برابر میں ہے، 100 میں سے 1% اگر ماں باپ نصیحت کر رہے اتنا ہی۔ تو جو یہ معمول چھوٹ گیا ہے بڑوں کا اور ماں باپ کا نصیحتیں کرنا، قصے سنانا، عبرت بھرے، یہ سب چیزیں چھوٹ جانے کی وجہ سے اولاد بے راہ روی اختیار کر رہی ہے، اولاد دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو ماں باپ کا ہی ٹھکانہ ہے کہ ماں باپ کا دین کیسا ہے، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، وہ دینی سوچ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ بھی دیندار ہو۔ جب ماں باپ دیندار ہوں گے تو بچے بھی دیندار ہوں گے، ماں باپ ویسی تربیت کریں گے بچوں کی۔ آج ہر ماں باپ کو شکایت ہے اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے، کہ بچہ کہنا نہیں مانتا، بچہ اس عادت میں پڑا ہے، اس عادت میں پڑا ہے۔ آج عزیزہ محترم ضرورت اس بات کی ہے، میں صرف اشارہ کرتا چلوں کہ اگر ہم رات کو کہیں باہر نکل جائے تو وہ نوجوان طبقہ جو امت کا سرمایہ ہے، جو امت کا قائد اور رہبر بننے والا ہے، وہ نوجوان آج ضائع ہو رہا ہے، کئی ہوٹلوں میں وقت گزر رہا ہے، کئی وہ جو ہے بری عادتوں میں لت پت ہو چکا ہے، کہیں شراب کی عادت ہے، کہیں جوا کی عادت ہے، کہیں نشے کی عادت ہے۔ آج ہمارا نوجوان نشے میں پڑ چکا ہے، یہ ایک فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، اور ایک بہت بڑا سانحہ یہ ہے اور حادثہ یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان یہ نشے کی عادت میں لت ہوتا تھا اور ماں باپ کو اس کی خبر بھی نہیں، ماں باپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ماں باپ اپنا جاب، اپنی تجارت، اپنا بزنس میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی وقت گھر والوں کے لیے نہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ موجود ہے، وَلْيَسْعَ بَيْتَكَ، کہ آپ کا گھر آپ کو وسعت رکھے، یعنی آپ جو ہے گھر میں اپنے اوقات کو گزارے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے وقت نکالے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سنوارنے کے لیے، ان کے اندر اچھے اخلاق، اچھی عادتیں پیدا کرنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے کہ گھر والوں کے لیے بھی، بال بچوں کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی ہم وقت نکالیں۔ کیونکہ زیادہ وقت جو ہے اگر جاب میں لگ رہا ہے، تجارت میں لگ رہا ہے، اور گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے اگر وقت نہیں ہے تو یوں سوچ لیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ آپ کما رہے ہیں کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ آپ سب کچھ محنتیں کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ کمانے کے بعد جب ہاتھ لگے گا تو فرمایا کہ وہ ہاتھ، کوئی جو مال ہاتھ لگا ہے وہ کوئی فائدے کا نہیں، کہ بیوی آپ کی نہیں، بچے آپ کے نہیں، اولاد آپ کی نہیں،
صرف آپ تنے تنہا باقی ہے. سب کچھ کمایا تھا اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، اور اخیر میں موقع یہ آیا کہ اپنا سر پٹک رہے ہیں اور افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگا ہے کہ ساری زندگی جن کے لیے برباد کر دی تھی انہوں نے ہی مجھ کو برباد کر دیا. تو ہم جائزہ لیں معاشرے کا، اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، کہ وہ کہاں وقت گزار رہے ہیں، کس کے ساتھ وقت گزار رہے، ان کی عادتیں کس کے ساتھ ہیں. آج نوجوان جب ہم رات میں نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نوجوان جو ہے نشے کی عادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی شراب کی عادت میں لگا ہوا ہے، کوئی جوئے میں لگا ہوا ہے. اور آج ماں باپ کو اس کی خبر نہیں، بلکہ آپ اگر ماں باپ کو اشارہ کر دے کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ پر یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، تو ماں باپ یقین نہیں کریں گے کہ کسی دشمنی میں بول رہا ہوگا. میرا بچہ تو بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، بہت اچھے اخلاق والا ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. لیکن جب آخر میں پتہ چلتا ہے تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہتا. اس لیے جو نصیحت کرتا ہے، جو خیر کی جذبے سے، بھلائی کے جذبے سے آپ کے اولاد کی کچھ باتیں آپ کو پیش کر رہا ہے، اس کو اپنا خیر خواہ، اپنا بھلائی کرنے والا سمجھے اور بچوں کی فکر کرے. کہیں وہ عادتیں، وہ اخلاق، وہ بری خصلتیں ان کے اندر تو موجود نہیں. آج کوششیں یہ کی جا رہی ہے، کوششیں یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمان بچے جو ہے، نوجوان طبقہ، وہ دین سے بے دینی کے رخ پر چلا جائے، غلط عادتیں، غلط ماحول میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ ان کی زندگی برباد ہو جائے. وہ صرف نام کے مسلمان رہ جائے، اخلاق سے بے دخل، تعلیم سے بے دخل، تربیت سے بے دخل ہو جائے. اس لیے جو پرانے ماں باپ تھے اور جو بڑے بزرگ تھے، جو وہ نصیحتیں کیا کرتے تھے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسے ہی اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور ان کی اصلاح کے لیے ایسے عبرت بھرے واقعات اور نصیحت بھری باتیں ان کے سامنے پیش کرتے رہے، موقع نکالتے رہے کہ کہیں وہ ان کی عادتیں سنور جائے اور وہ اچھے اخلاق والے بن جائے. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے ماں نے نصیحت کر دی. جب تعلیم کے لیے جا رہے تھے، ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. اس سچ کا فائدہ کیا ہوا کہ ڈاکوؤں نے جب پکڑا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ ڈھونڈنے لگے کدھر مال ہے، خود بتا دیا کہ یہاں پر. تو بیٹے کا یہ بتلانا اور بیٹے کی یہ بات کہنا کہ تم نے بتلا دیا، کہاں کہ ہاں ماں نے نصیحت کی تھی کہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. اس سچ کا یہ فائدہ ہوا کہ اس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچ بولنے کی وجہ سے ان ڈاکوؤں پر ایسا اثر پڑا کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لی اور وہ راہ راست پر. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو نصیحتیں کریں. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی. فرمایا کہ 3 نصیحتیں کی. پہلی نصیحت یہ کی کہ چند شخصوں کی دوستی اختیار نہ کرنا، چند شخصوں کی دوستی اختیار نہ کرنا. فرمایا کہ کسی فاسق اور فاجر کی دوستی اختیار نہ کرنا کہ کوئی گناہگار ہے، دین سے دور ہے، شراب میں، جوا میں اور نشے کی عادتوں میں لگا ہے، حرام کاموں میں لگا ہے. تو فرمایا کہ ان کی دوستی اختیار نہ کرنا. یہ نصیحت فرمائی، یہ بہت اونچی نصیحت ہے. اس لیے کہ دوست جو آدمی بناتا ہے اس دوستی کا اثر اس پر پڑتا ہے. کہ ایک شخص گناہگار دوست بھی ہو اور اس کی بری عادتوں کا اثر اس پر نہ پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا کہ دوستی کا انتخاب بھی ایسے شخص کو دوست بنانا جو نیک اور صالح ہو، جو بھلا ہو اور جو بھلائیوں کو کرنے والا ہو. تو کوشش ہمیں بھی یہ کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد کے جو دوست ہے وہ کون ہے، اس سے ہم کو باخبر ہونا چاہیے.
کہ کہیں کسی فاسق اور فاجر کی، کسی گناہگار کی، کسی شراب میں اور نشے میں لت آدمی کی دوستی تو ہمارے بچے نے اختیار نہیں کر لی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دوستی اگر شرابی اور جواری سے ہوگی تو پھر بچہ بھی جو ہے اس دوستی میں لگ کر وہی عادتیں اس کے اندر آ جائے۔ دیکھیے، ہمیں کسی شرابی اور جواری کو برا نہیں کہنا ہے، اس کی تو اصلاح کی فکر کرنا ہے، اس کو سنبھالنے کی، اس کی عادتیں چھڑانے کی فکر کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس سے دور رکھیں، اس کی بھی فکر کرے اور اپنے اولاد کی بھی فکر کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اولاد سے بے خبر ہو کر خود ہماری اولاد بھی شرابی، جواری اور نشہ والی بن جائے۔ آج نشہ عام ہو چکا ہے، نشہ عام ہو چکا ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے، زندگیاں برباد ہو رہی ہے، اس کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ کسی فاسق اور فاجر کی دوستی اختیار نہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرما رہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ظالم اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو اور پوروں کو وہ چبائیں گا افسوس کے مارے کہ جو بربادی اس کے ہاتھ لگی ہوگی، اس بربادی کی بنا پر اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ کاٹ کر چبا کر کھائیں گا افسوس کی بنیاد پر، اور یہ کہیں گا کہ کاش میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا کہ آپ علیہ السلام نے، اللہ کے رسول نے جو نیک راستے بتلائے تھے، جو بھلائی والے راستے بتلائے تھے، اس راستے کو اختیار کر لیتا۔ اس پر وہ اپنے اس بربادی پر کہ اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار نہیں کیا، نیک راستے کو اختیار نہیں کیا، وہ بربادی کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں کو کھائیں گے۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہیں گا اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے تو نصیحت آنے کے بعد بھی، خیر خواہی آنے کے بعد بھی، سمجھانے والا آنے کے باوجود بھی مجھے راہ راست سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے شیطان جو ہے اس وقت مدد چھوڑ دیتا ہے جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہی بات بتلائی کہ اگر کسی نے برے دوستی کی اختیار کر لی ہوگی وہ قیامت کے دن افسوس کرے گا، لیکن وہاں کا افسوس کرنا اور وہاں دانتوں کو، اپنی انگلیوں کو دانتوں کے نیچے چبانا کام نہیں آئے گا۔ آج اگر افسوس کر لے اور اس بات پر متنبہ ہو جائے اور فکر مند ہو جائے کہ ہم خود بھی ایسے کو دوست بنائیں جو نیک اور بھلے ہو، اور اپنی اولاد کے لیے بھی ایسے دوستوں کا انتخاب کرے جو نیک اور بھلے ہو۔ آج کا افسوس کرنا، آج کا فکر کرنا یہ کام آئے گا، کل کا فکر کرنا کام نہیں آئے گا۔ تو بہت اہم نصیحت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ فرمایا کہ دوستی اگر اختیار کرنا ہے تو فاسق کی دوستی اختیار نہ کرنا، نیک اور صالح کی دوستی اختیار۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر دوست کسی کو بنا رہے ہو تو بے وقوف کو دوست نہ بنانا کہ وہ نفع پہنچانے کی کوشش کرنے میں کہیں نقصان نہ پہنچے۔ بعض مرتبہ کچھ کم عقل ہوتے ہیں جو خیر کا جذبہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کی عقل کی سطح اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ خیر کی کوشش کریں گے لیکن بھلائی کے بجائے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایک مثل مشہور ہے کہ ایک شخص نے ریچھ کو پالا ہوا، ایک جانور ہے، اب اس کو اس نے ساری چیزیں سکھلا دی، یہاں تک کہ اگر وہ آرام کرتا تو اس نے ریچھ کو لگا دیا تھا کہ اس کو ہوا دینے کے لیے وہ پنکھا کرے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن وہ سو رہا تھا، اس کے ناک پر جو ہے ایک مکھی بیٹھ گئی، مالک کے ناک پر۔ تو اب ریچھ تو ہوا کر رہا ہے لیکن مکھی جانے کا نام نہیں لے رہی۔
اس لیے کہ کبھی کبھی مکھی اگر ناک پر بیٹھ جاتی ہے تو جلدی ہلتی نہیں، تو یہ زور زور سے ہوا کر رہا ہے لیکن مکھی ہٹ نہیں رہی۔ تو ریچھ نے سوچا کہ یہ اس مکھی کو میں بتلاتا ہوں کہ مالک کو ستا رہی ہے۔ ایک بڑا پتھر لیا اور زور سے مارا، کیا ہو گیا؟ مالک کا چہرہ ہی ختم ہو گیا، بلکہ وہ ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی بے وقوف ہے، بے وقوف کی دوستی اختیار نہیں کرنا، ورنہ یہ ہوگا کہ وہ بھلائی پہنچانے کے چکر میں آپ کا نقصان کر دے گا۔ تیسری بات بتلائی کہ کسی چھوٹے کو اپنا دوست نہ بنانا، کہ کوئی چھوٹا ہے اس کو اپنا دوست نہ بنانا کہ وہ آپ کا نقصان کر دے گا۔ تو جھوٹ یہ بہت بری چیز ہے، احادیث میں بھی اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ بولنا یہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ بولنا یہ والکذب یہلک، کہ یہ برباد کر دیتا ہے۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے اس کو اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور حدیث میں تو فرمایا گیا کہ صدق یہ جو ہے اللہ سے قریب کرتا ہے، جنت کے قریب کرتا ہے، اور جھوٹ بولنا اللہ سے بھی دور کرتا ہے اور جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے جھوٹ کی دوستی، جھوٹے شخص کی دوستی اختیار نہ کرنا، سچے کو دوست بنانا فرمایا گیا ہے حدیث میں۔ اور سچی یہ اچھی علامت ہے، اور جو جھوٹا شخص ہے اس سے جو ہے خرابی اور نقصان ہی پہنچتا ہے، اس لیے کہ آپ کو خود اعتبار نہیں ہوگا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس کی سچی باتیں بھی آپ کو جھوٹ لگیں گی، اس لیے کہ عادت ہی اس کی جھوٹ بولنے کی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کو دوست نہ بنائے۔ اور جب بندہ سچ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو سچ جو ہے نجات بھی دیتا ہے، اور اس سے بہت ساری خیر کے کام وجود میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کہ 2 شخصوں میں آپس میں ایک زمین پر جھگڑا ہو گیا، ایک مسلم تھا ایک غیر مسلم تھا۔ اب جو ہے دونوں نے یہ کیا کہ اس جھگڑے کو کیسے بڑھائے، اپنی حامی لوگوں کو کیسے بڑھائے۔ تو مسلم نے اپنے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہا میں مسجد بناؤں، غیر مسلم نے کہا میں مندر بناؤں۔ اس طریقے سے معاملہ بڑھ گیا۔ اب انگریز جو ہے وکیل تھا، وہ سوچا کہ یہ معاملہ تو بڑا سنگین، اس کو کیسے حل کیا جائے۔ تو غیر مسلم نے تو یہ بات کہہ دی کہ ایک شخص ہے جو مسلمان ہے، مفتی الہی بخش، وہ جو بات کہہ دیں گے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ بات طے ہو گئی، مسلم سمجھا کہ میری حمایت کریں گے، اور جب باہر نکلا تو غیر مسلموں نے اس کو تنبیہ کی کہ یہ تو مسلمان ہے، اسی کی بات کہیں گے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، وہ سچا آدمی ہے۔ چنانچہ واقعہ تفصیلی ہے، بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ جب بات عدالت تک آئی اور فیصلے کا وقت آیا تو مفتی الہی بخش نے یہ کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ غیر مسلم کی ہے۔ تو جج نے پوچھا پھر اس پر وہ اگر کچھ بنانا چاہے اپنی مذہبی چیز، کہا کہ بنا سکتے ہیں جب ان کی زمین ہے۔ تو اس وقت انگریز نے جو فیصلہ لکھا وہ قابل سماعت ہے، سننے کے قابل ہے۔ اس نے فیصلہ لکھا کہ مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ پھر جو غیر مسلم وہاں موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اب ہمارا بھی فیصلہ سن لے کہ اس سچائی کی بنیاد پر اور اس سچے شخص کی بنیاد پر کہ اسلام کا تصور اس نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، آج ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس جگہ مسجد ہی بنے۔ تو ایک سچی بات کی بنیاد پر کتنا خیر کا اور بھلائی کا فیصلہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سچائی کو اختیار کرتے تھے اور جو بات زبان سے کہتے تھے اس کے پابند ہوا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شہزادہ جو ہے پکڑ کر لایا گیا۔ اب سب نے کہا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، اس کو قتل کرنا ہی ضروری ہے۔ چنانچہ
حضرت عمر فاروق نے قتل کا فیصلہ سنا دیا. اب جلاد آیا تو اخیر میں پوچھا جاتا ہے آخری خواہش کیا ہے, آخری تمنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے. ایک پیالے میں جو ہے پانی لایا گیا, تو وہ بندہ جو ہے جب پانی اس کے سامنے پیش کیا گیا تو پانی پیتا نہیں. پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, پانی منگایا پانی نہیں پی رہے. کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ پانی میں پیوں گا اور آپ میری گردن اڑا دیں گے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ پانی جو ہے جب تک آپ نہیں پیئیں گے تب تک آپ کی گردن نہیں اڑائیں گے. اطمینان دلایا کہ پانی جب تک نہیں پیئیں گے جب تک گردن آپ کی نہیں ماری جائیں گی. اس بندے نے, اس شہزادے نے وہ پانی کو زمین پر گرا دیا اور یہ بات کہی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ نے اپنے قول اور اقرار یہ کیا تھا کہ یہ پانی جب تک آپ نہیں پیئیں گے تب تک گردن نہیں اڑائیں گی. پانی تو گر گیا, اب میں آزاد ہوں. کہا کہ ہاں میں نے سچی بات. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کہ چالاکی کر رہا ہے, بہانہ بنا رہا ہے, لیکن حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جب اس کو ہم نے آزاد کر دیا. اس شہزادے نے یہ بات کہی کہ سن لیجئے, اس وقت تو مجھے قتل کا فیصلہ تھا, اگر میں اسی وقت تو ایمان قبول کر لیتا تو یہ کہتے کہ ڈر کے مارے ایمان قبول کیا ہے, بلکہ یہاں آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کے باوجود اور آپ کی سچی باتیں سننے کے باوجود اور سچے قول پر عمل کرنے کے باوجود میرا ایمان راسخ ہو گیا اور اب میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. تو بہرحال سچائی کو اختیار کرنا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ دوست اگر بنانا ہے تو سچے کو دوست بناؤ. تو یہ تین باتیں امام زین العابدین سے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی کہ ایک فاسق کو دوست نہ بنانا, دوسرا فرمایا کہ بے وقوف کو دوست نہ بنانا, تیسرا فرمایا کہ جھوٹے کو دوست نہ بنانا. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت ہو اور وہ ایسے کی دوستی اختیار نہ کرے جو فاسق ہو, جو جھوٹے ہو, جو بے وقوف ہو. بہرحال حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتوں کا جو معاملہ تھا وہ تو رہ گیا. بہرحال جو جتنی باتیں بتلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ.